قد كفاني علم ربي من سؤالي۔ حج کے موقع پر عموماً ہوتا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے لیے جاتے تو آپ مسافر تھے کہ آپ نے فرمایا تو مینا میں آپ 2 رکعتیں پڑھتے تھے، اس لیے کہ آپ مسافر تھے، ظہر عصر اور عشاء کی 2 رکعتیں۔ بعد میں بھی جو خلفاء جاتے تھے، ابو بکر صدیق، حضرت عمر، مدینہ سے حج کے لیے، تو وہ بھی وہاں مسافر ہوتے تھے تو 2 رکعتیں پڑھتے تھے مسافر ہونے کی وجہ سے۔ لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ الزام لگا کہ انہوں نے 4 رکعتیں مینا میں پڑھائی ہیں، ظہر عصر اور عشاء کی۔ بھائی سب 2 پڑھاتے ہیں تو تم نے 4 کیسے پڑھا دیں؟ یہ تو ٹھیک نہیں کیا انہوں نے۔ تو گویا کہ انہوں نے اللہ کے نبی کی اور صحابہ کرام میں شیخین کی مخالفت سے کام لیا، یہ انہوں نے اچھا نہیں کیا۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ کسی بھی اعتراض کو کرنے سے پہلے آپ کو وہ سچویشن سمجھنا چاہیے کہ یہ عمل ہوا کیوں ہے، وہ خود بخود اعتراض ختم ہو جاتا ہے۔ اصل میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حالات کو بدلتے ہوئے دیکھا۔ ہوا یہ کہ انہوں نے ایک دفعہ حج کے موقع پر اسی طرح 2 رکعتیں ہی پڑھائیں مسافر ہونے کی وجہ سے۔ تو ایک بدو کہنے لگا بھی میں تو آئندہ سے ظہر عصر اور عشاء کی 2 رکعتیں ہی پڑھوں گا، کیونکہ مسلمانوں کے خلیفہ 2 پڑھاتے ہیں تو ہم بھی بھائی 2 پڑھیں گے، ہم کہے کو 4 پڑھیں۔ تو اس طرح لوگوں میں کچھ غلط فہمی پیدا ہوئی کہ جو دور دراز کے علاقے سے لوگ حج پر آتے تھے وہ مسلمانوں کے خلیفہ کا عمل دیکھ کر جا کر لوگوں کو بتاتے تھے وہ یوں کرتے ہیں تم بھی یوں کرو۔ ایک تو ان کو یہ ڈر لگا کہ اس طرح لوگوں میں کہیں نماز کے بارے میں کوئی تشویش نہ پھیلے۔ دوسری وجہ یہ ہوئی کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ مکرمہ میں ایک نکاح کر لیا تھا، وہاں اپنا ایک گھر بھی بنا لیا تھا۔ تو جہاں کسی انسان کا گھر ہو وہ جب اپنے گھر آتا ہے تو وہ مقیم بن جاتا ہے، وہ مسافر نہیں رہتا۔ تو جب وہ مقیم ہوگا تو مقیم ہونے کی وجہ سے اس کو جو نماز ظہر عصر اور عشاء کی وہ پوری پڑھنی ہے، یعنی 4 رکعتیں۔ تو پہلے جو لوگ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، یہ وہاں مسافر ہوتے تھے اور مسافر ہونے کی وجہ سے 2 رکعتیں پڑھتے تھے۔ اور عثمان رضی اللہ عنہ بھی شادی سے پہلے 2 رکعتیں ہی پڑھاتے تھے، لیکن جب انہوں نے وہاں گھر بنا لیا، اپنا نکاح کر لیا، بیوی وہاں رہتی تھی، تو جب یہ حج کے لیے آتے تو اپنی اس بیوی کے گھر رہتے تھے تو مقیم بن گئے تھے۔ تو مقیم بننے کی وجہ سے وہ 4 رکعتیں پڑھاتے تھے۔ تو ان کا 4 رکعتیں پڑھانا وہ اس وجہ سے نہیں تھا کہ انہوں نے کوئی مخالفت کی ہے یا کوئی نیا عمل شروع کر دیا ہے، بلکہ وہ اس وجہ سے تھا کہ مقیم ہونے کی وجہ سے ان کو 4 رکعتیں ہی پڑھنی تھی۔ آج بھی یہی قانون ہے کہ مینا میں جو آدمی مسافر ہوگا وہ 2 رکعتیں پڑھے گا، قصر پڑھے گا نماز، اور جو وہاں پر مقیم ہوگا اس کو 4 رکعتیں پڑھنی ہے۔ ہم لوگ بھی جب حج پر گئے تو ہم مینا میں پوری نماز پڑھتے تھے، اس لیے کہ ہمیں وہاں 15 دن سے زیادہ ٹھہرنا تھا مکہ مکرمہ میں، اور حج کے ایام بھی انہی میں آ رہے تھے۔ تو ہم چونکہ مقیم تھے تو مقیم ہونے کی وجہ سے ہم بھی 4 رکعتیں پڑھتے تھے۔ اب کوئی ہمیں کہے حضور 2 پڑھتے تھے تم 4 پڑھ رہے ہو، بھائی وہ مسافر تھے انہیں 2 ہی پڑھنی تھی، ہم مقیم ہیں ہمیں 4 پڑھنی ہے۔ اگر بالفرض ہم 15 دن سے کم مکہ میں رہتے تو ہم بھی مسافر تھے، ہمیں بھی 2 ہی پڑھنی تھی۔ تو اصل بات مقیم اور مسافر ہونے کی ہے، مخالفت کی بات نہیں ہے۔ اس لیے بعض لوگوں نے اس کو بھی ایسی بلا وجہ کا اعتراض بنا دیا، حالانکہ یہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس کو جو سمجھ جائے گا انشاءاللہ اس میں تو کوئی اس کو پریشانی نہیں ہوگی، لیکن اگر کوئی سمجھنا ہی نہ چاہے اور ان کو برا ہی بنانے کی کوشش کرنے کی ٹھان رکھی ہو اس نے، تو پھر اس کے لیے 1000 دلیلیں بھی کسی کام کی نہیں ہیں۔ بہرحال اللہ تعالی ہمیں ان حضرات کے بارے میں صحیح اور اچھا جذبہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔